اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استخارے کا کوئی وقت نہیں ہے، استخارے کا کوئی وقت۔ لوگوں میں کیا مشہور ہے؟ رات کو استخارہ کرو اور استخارہ کر کے سو جاؤ۔ فرمائے کہ اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، آدمی دوپہر کو کرے، شام کو کرے، صبح کو کرے، رات کو کرے، 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی کر سکتا ہے۔ فرمائے کہ اس کے بعد سونا بھی کوئی سنت نہیں ہے، سونا بھی کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، اس کے بعد سارا دن جاگتا رہے۔ لوگوں میں جو بات مشہور ہے رات کو کرے سو جائے، تو فرمائے کہ اس کا کسی حدیث میں کہیں کوئی ذکر نہیں۔ ایک اور بات فرمائی کہ استخارہ یہ طلب خیر ہے، استخبار نہیں ہے۔ فرمائے کہ تھانوی فرماتے ہیں یہ استخبار نہیں ہے، یہ طلب خیر ہے۔ یہ دو لفظ ہیں، استخبار نہیں ہے، طلب خیر۔ استخبار نہیں ہے کیا مطلب؟ استخبار عربی میں کہتے ہیں کہ خبر معلوم کرنا، خبر کا پوچھنا۔ فرمائے کہ یہ خبر نہیں پوچھی جاتی، اللہ تعالیٰ سے کوئی انسان خبر نہیں لیتا کہ بھئی اللہ بتا دے اس میں کیا ہے۔ فرمائے کہ یہ صرف طلب خیر ہے، اللہ سے صرف خیر مانگی گئی ہے۔ استخارہ جو لفظ ہے نا، لفظ کسی بھی عربی دان سے آپ پوچھیں کہ استخارہ جو یہ لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے خیر مانگنا۔ کیا ترجمہ ہے؟ خیر طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے انسان خیر مانگتا ہے، یہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے خیر دے دے، میرے کام میں خیر اور برکت ڈال دے، بھلائی ڈال دے، بس یہ ہے استخارہ کا ترجمہ۔ اس میں یہ جو لوگوں میں ایک مشہور ہے نا کہ استخارہ یہ اللہ سے مشورہ ہے، یہ غلط ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی جواب ملے گا، یہ غلط ہے۔ اس میں کوئی نہ جواب کی بات ہے، نہ کوئی اس کے اندر مشورہ ہے، نہ کسی بات کا اس میں انتظار کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار خواب میں آئے گا، تو فرمایا کہ خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس کے بعد جو انسان کو خواب آئے گا، خواب میں اچھی چیز نظر آ گئی تو سمجھ لو کہ کام خیر والا ہے، خواب میں کوئی ڈراؤنا خواب نظر آ گیا تو فرمائے کہ یہ نقصان دہ ہوگا۔ فرمائے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہے حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ خواب کا تعلق انسان کے خیالات سے ہوتا ہے۔ جس بات کا انسان ذہن بنا لیتا ہے نا، سوچتا رہتا ہے، ویسا خواب آپ دیکھتے نہیں ہیں۔ اب ایک آدمی کو یار ٹرک اڈے کی ٹینشن ہے، ماڑی پور کے روڈ کے ٹوٹنے پھوٹنے کی ٹینشن ہے، خواب میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ وہ چھل کود کر رہا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، اسی روڈ سے گزر رہا ہے اور چھلتا ہوا جا رہا ہے۔ گھر میں واپس آتا ہے، گھر والے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ بندہ گیا کچھ تھا آیا کچھ ہے۔ اتنی گرد و غبار اس کے اوپر اٹی ہوئی ہوتی ہے کہ گھر والے قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو جو چیز انسان اپنے ذہن پر سوار کر لیتا ہے عام طور پہ خواب اس کو نظر آتا ہے۔ تو فرمائے کہ استخارہ خالی الذہن ہو کر کرے، تو فرمائے کہ خواب کا تعلق خیالات سے ہوتا ہے۔ جو خیالات انسان بٹھا لیتا ہے نا تو پھر اسی قسم کا خواب نظر آ جاتا ہے۔ دوسری بات فرمائے کہ خواب جو ہے نا شریعت کے لحاظ سے حجت نہیں ہے، کوئی ایک ظنی چیز ہے، یقینی چیز نہیں ہے۔ آپ کو خواب میں استخارہ کیا، آپ کو دودھ کی نہر بہتی ہوئی نظر آ گئی، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کے خواب میں شیطان آتا ہے، صرف نبی کے خواب میں شیطان نہیں آتا۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اثرات سے محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن نبی کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے خواب میں شیطان نہ آتا ہو۔ تو اگر آپ کو مثال کے طور پہ شہد نظر آ گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے، کیا شیطان کی طرف سے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اس میں، چاہے بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو اس کو بھی شیطان آ کے خواب میں بہکاتا ہے، بلکہ نیک لوگوں کو تو زیادہ بہکاتا ہے۔
وہ تو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں نا شیطان کے لیے، تو ان کے تو خواب میں شیطان زیادہ کوشش کرے گا آنے کی، تو اس لیے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو فرمائے کہ کوئی شرعی حجت نہیں ہوتا خواب کسی کا، کہ خواب میں جو بات نظر آ جائے تو وہ یقینی چیز ہے، وہ ایک ظنی چیز ہے، احتمال ہے اس میں صحیح ہونے کا، احتمال ہے اس میں غلط ہونے کا۔ تو اس لیے خواب کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، اصل فیصلہ ہوتا ہے زمینی حقائق کو دیکھ کر۔